اس فضائل اعمال نے اس امت اسلام سے توحید کو چھینا۔ رسولوں کی حاجت نہیں، حدیثوں کی حاجت نہیں، قرآن کی حاجت نہیں، اب ڈائریکٹ ان مولویوں کی، ان صوفیوں کی اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، وہ اللہ سے ساری باتیں پوچھ کے بتا دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں عقیدہ پیش کیا کہ یہ علم غیب ہمارے پیروں کو بھی ہے، ہمارے بزرگوں کو بھی ہے، ہمارے ولیوں کو بھی ہے۔ ان صوفیوں کی بھی جتنی کتابیں پڑھو گے کہیں نہیں بتائیں گے اللہ نے کہا، رسول اللہ نے کہا، قرآن میں کہا، حدیث میں۔ ایک سید صاحب نے بتایا، ایک شاہ صاحب نے ذکر کیا۔ چاہتے ہو ہدایت مل جائے، چاہتے ہو امن مل جائے، اس کتاب اللہ کو سینے سے لگاؤ، اللہ کی توحید کو سمجھو، اللہ کی توحید کے اندر کسی اور کو شریک نہ کرو، شرک سے تم بچ جاؤ، ہدایت بھی عطا ہو جائے گی اور آخرت میں نجات بھی مل جائے گی۔ شیخ توصیف الرحمان سے کہ اسٹیج پر تشریف لائے اور اپنے خطاب کا آغاز فرمائے۔ خطاب کا عنوان ہے فضائل اعمال کی حقیقت۔ حضرات، اس سے پہلے کہ فضیلت شیخ اپنے خطاب کا آغاز فرمائیں، میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ فضائل اعمال کتاب ہو یا کوئی اور دوسری کتاب ہو، کسی بھی خاص فکر کے خلاف ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ مل جل کر دین اللہ کی تبلیغ کے لیے جدوجہد کریں۔ صرف درخواست یہ لے کر حاضر ہو رہے ہیں جو غلط عقائد، جو باطل عقائد ان کتابوں میں موجود ہیں، ان پر نظر ثانی فرما لیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کسی مریض کے دل کا آپریشن ڈاکٹر تجویز کر دیں کہ اس کی بقا کے لیے بائی پاس کرنا بڑا ضروری ہے، اور وہ کسی سرجن کی تلاش کی بجائے کسی حلاق کے پاس چلا جائے، نائی کے پاس چلا جائے، اور وہ نائی اپنے اسروں سے چیر پھاڑ کے رکھ دے، اس کی حلاقت کی یقینی میں اب کوئی شک نہیں رہے گا۔ کچھ ایسا ہی حال امت اسلام کا ہے۔ امت اسلام کی ہدایت، امت اسلام کی نجات کے لیے عرش والے رب نے اپنے کلام کو اتارا۔ جو اس کلام کو لے کر آیا وہ فرشتوں کا سردار، جس رات میں آیا وہ راتوں کی سردار، جس ماہ میں آیا وہ مہینوں کا سردار، جس رسول پہ آیا وہ رسولوں کا سردار صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن افسوس، جو قرآن ہمیں ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، جو قرآن ہمارا تعلق اپنے الہ سے جوڑتا ہے، ہم نے اللہ کی اس ہدایت والی کتاب کو چھوڑا، اپنا تعلق لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے جوڑا، اللہ کے کلام کو چھوڑا، رب کی کتاب کو چھوڑا۔ کبھی کسی مولوی کی کتاب کو سینے سے لگا لیا، کبھی کسی مولوی کی کتاب کو سینے سے لگا لیا، اور برا ہو ان علماء سو کا جنہوں نے عامت الناس کو یہ بات سمجھائی کہ قرآن سیکھنے اور سمجھنے کے لیے 18 علوم کی ضرورت ہے، ان علوم کو سیکھے بغیر تم کتاب اللہ کو نہیں سمجھ سکتے، اب جو حضرت نے لکھ کر دے دیا ہے اس کو سینے سے لگا لو۔ جب اس امت نے کتاب اللہ کو چھوڑ کر کہیں بہشتی زیور کو تھاما، کہیں فضائل اعمال کو تھاما، کہیں ملفوظات احمد رضا کو تھاما، تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ یہ امت بربادی کی طرف بڑھتی ہی گئی، اور اس امت پر ذلت اللہ نے واجب کر کے رکھ دی۔ کہیں کسی کونے میں ذلیل، کہیں کسی کونے میں ذلیل، اور ذلت کی وجہ کیا ہے؟ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ چاہتے ہو ہدایت مل جائے،
چاہتے ہو امن مل جائے، اس کتاب اللہ کو سینے سے لگاؤ، اللہ کی توحید کو سمجھو، اللہ کی توحید کے اندر کسی اور کو شریک نہ کرو، شرک سے تم بچ جاؤ، ہدایت بھی عطا ہو جائے گی اور آخرت میں نجات بھی مل جائے گی۔ لیکن جب ہم نے اس کتاب اللہ کو چھوڑا تو پھر ہمارے اوپر ہلاکتوں کے دروازے کھلے۔ فضائل اعمال نے اس امت کو کیا دیا؟ سب سے بڑی تباہی اس امت پر فضائل اعمال کے ذریعے اللہ کی خالص سچی اور سچی توحید، وہ توحید جس کو پھیلانے کے لیے کبھی تو آقا کا ماتھا پھٹا، وہ توحید جس کو پھیلانے کے لیے کبھی آقا کے دانت ٹوٹے، وہ توحید جس کو پھیلانے کے لیے کبھی آقا کے گلے میں کپڑے ڈال کر بل دیے گئے، وہ توحید جس کو پھیلانے کے لیے کبھی طائف کے میدان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس سے خون نکلا، جوتیوں میں آیا، زمین پہ گرے، آنکھیں کھولی، فرشتوں نے کہا آقا اجازت دے دو ان پہاڑوں کو اٹھائیں اور اہل طائف میں گرا دیں۔ کہا نہیں، ان اہل طائف پہ پہاڑوں کو نہ گراؤ، انہوں نے مجھے مارا ہے، مجھے اللہ سے امید ہے ان کی پشتوں سے نکلنے والے ضرور لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے رہیں گے۔ اس سچی اور سچی توحید پر، اللہ کی ذات پر، اللہ کی وحدانیت پر فضائل اعمال نے جو حملے کیے، یہ ہمارے ساتھ میں فضائل صدقات مولوی ذکریہ صاحب کی چھپی ہے کتب خانہ فیضی لاہور سے، اس کا صفحہ 558 ہے۔ 558 صفحے پر اللہ کی توحید پر حملے کرتے ہیں، ذرا آپ بھی سنیے۔ اور پھر شیخ عبد المالک فرما رہے تھے غور کرنا، میری اور آپ کی اللہ سے جو تعلق کی رسی ہے وہ ٹوٹ نہ جائے، اور مشرک کی رسی رب سے جڑا نہیں کرتی۔ اللہ سے محبت، اللہ سے دوستی اہل توحید کی ہوتی ہے، اور جب شرک داخل ہو جاتا ہے اللہ کی لعنتیں اور اللہ کا عذاب برستا ہے۔ یہ صفحہ 558 پر کہتے ہیں اے اللہ جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں، کچھ نہیں ہوں، اور جو میں ہوں وہ تو ہے، جو میں ہوں وہ تو ہے، میں اور تو خود شرک در شرک ہے، تو میرے میں سے نکلا ہے، میں تیرے میں سے نکلا۔ اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں۔ رسول اللہ نے تو کہا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى، مجھے ایسے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کی اس دی ہوئی اتھارٹی سے اوپر نہ کرنا۔ لیکن مولوی ذکریہ صاحب وحدت الوجود کا عقیدہ اس امت میں پھیلاتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے، میں اور تو خود شرک در شرک ہیں۔ نہیں اللہ کے بندو، وہ اللہ ہے، ہم عبداللہ ہیں، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ رازق ہے، ہم مرزوق ہیں، وہ کھلاتا ہے تو کھاتے ہیں، وہ پلاتا ہے تو پیتے ہیں، وہ سلاتا ہے تو سوتے ہیں، وہ اللہ ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا۔ ان ظالموں نے اللہ کا جز بنایا، اللہ کا ٹکڑا بنایا۔ وحدت الوجود کے عقیدے کو سامنے رکھ کر یہ کہا ہر چیز ہی وہ ہے، ادھر بھی دیکھوں تو ہی تو، ادھر بھی دیکھوں تو ہی تو، جدھر دیکھوں تو ہی تو، مسجد میں تو، مندر میں تو، میخانے میں تو، ہاتھ میں آئے تو رام، ہاتھ میں نہ آئے تو رحیم۔ صفحہ 561 فضائل اعمال کے اندر لکھتے ہیں کہ ہمارے عبد الرحیم شاہ رائے پوری ان کے ایک خدام تھے۔ اس عقیدے کو سامنے رکھنا کہ ہر چیز اللہ ہے، اس کے لیے من گھڑت جھوٹی روایت کنتو کنزن مخفین، چھپا ہوا خزانہ تھا، اپنا آپ ظاہر کرنا چاہا، پھر دنیا میں جو کچھ ہے یہ میرا ہی روپ ہے۔ امداد اللہ مہاجر مکی لکھتے ہیں شمائم امدادیہ کے اندر کہ بندہ وجود ظاہری سے پہلے خود خدا تھا اور بندہ ہی خدا ہے ظاہر ہے۔ اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں امداد المشتاق میں ہمارے ایک صوفی کے پاس ایک بندہ ایک پلیٹ میں حلوہ لے آیا، ایک پلیٹ میں گندگی لے آیا۔ کہا مولوی صاحب جب ہر چیز ہی وہی ہے تو دونوں کھا کر دکھاؤ۔ تھانوی صاحب نے فرمایا ہمارے مولوی صوفی صاحب نے
بشکل خنزیر گندگی کھا لی، بشکل ملا حلوہ کھا لیا. کہا وہ بھی وہی ہے، وہ بھی وہی ہے، ادھر بھی تو ہے ادھر بھی تو ہے. بے تیدی گال نہ کرمائی، مینو الف دی سمجھ نہیں آئی، میم دا برخا پا کے احد احمد وچ اتر آئی. صفحہ 561 فضائل اعمال پر لکھتے ہیں، فضائل ذکر میں، کہ ہمارے عبد الرحیم شاہ کے خدام تھے، کئی روز استنجا کرنے اس لیے نہیں جاتے تھے کہ انہیں وہاں پر بھی نور نظر آتا تھا. وہاں پر بھی گندگی کے اندر بھی نور تھا. ہر چیز ہی اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ ہے، ہر چیز اللہ کی صورت ہے. نعوذ باللہ، گندگی کے اندر بھی ان کو اللہ کے انوار نظر آتے تھے، اس لیے باتھ روم کے اندر بھی نہیں جا سکتے تھے. یہ کفر، یہ شرک، یہ کفر و شرک تو آپ کو یہودیوں کے گھر سے بھی نہیں ملے گا، یہ کفر تو شیعوں کے گھر سے ملے گا، جنہوں نے کہا تھا دما دم مسکل اندر، علی کا پہلا نمبر، علی دم دم کے اندر، ہر چیز کے اندر علی، ہر چیز کے اندر علی، ہر روح کے اندر علی. اور یہ ہمارے ہاتھ میں فضائل درود ہے. یہی عقیدہ یہاں پر رسول اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں. صفحہ اس کا 133 ہے. کہتے ہیں رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، انا للہ و انا الیہ راجعون. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بشر بن کر آئے تو حقیقت کیا تھا؟ رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، نہ جانا کون ہے کچھ بھی کسی نے جز ستار. اللہ عز و جل کے علاوہ تجھے کوئی نہ پہچان سکا. تو بظاہر تو انسان کے روپ میں آیا، لیکن تو انسان نہیں تھا، تو اسی کے نور کا ٹکڑا تھا. ایک مولوی صاحب لکھتے ہیں تذکرہ غوثیہ کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا وہی کہاں سے لاتے ہو؟ کہا سدرۃ المنتہا پہ کھڑا ہو جاتا ہوں، وہی آ جاتی ہے، لے کر آپ کے پاس آ جاتا ہوں. کہا کبھی دیکھا ہے وہی دینے والا کون ہے؟ کہا کدی ہمت پئی نہیں. کہا ہون جا کے کریں ویکھی کون تے بیٹھا ہے. یہ جبرائیل گئے، عرش پہ پہنچے، پردہ اٹھایا تو خود محمد الرسول اللہ بیٹھ کر وہی کر رہے تھے. رہا جمال پہ، مولوی ذکریا صاحب فضائل درود صفحہ 133 کتب خانہ فیضی. رہا جمال پہ حجاب بشریت، اے نبی آپ بشریت کے پردے میں آئے لیکن بشر نہیں تھے. یہ صفحہ 223 ہے فضائل حج کا. کہتے ہیں پیر جنید بغدادی بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے. ایک لڑکی نوجوان وہ بھی ساتھ طواف کر رہی تھی. طواف کرتے کرتے کہنے لگی جنید اللہ کا طواف کرتے ہو یا بیت اللہ کا طواف کرتے ہو؟ کہنے لگے نہیں میں تو بیت اللہ کا طواف کرتا ہوں. آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے اللہ یہ کیسے پتھر دل لوگ ہیں جو پتھروں کا طواف کرتے ہیں، میں تو تیرا طواف کرتی ہوں. یہ بیت اللہ بھی اللہ ہے، یہ گندگی میں بھی اللہ کا نور ہے، محمد بھی اللہ ہے. اور مولوی ذکریا کہتا ہے جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے. یہ عقیدہ وحدت الوجود کا عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے، شرک کا عقیدہ ہے. اس عقیدے نے، اس فضائل اعمال نے اس امت اسلام سے توحید کو چھینا. بڑے دعوے سے کہتے ہیں نہیں جی آپ نہیں سمجھتے، قرآن کے بعد سب سے زیادہ یہی کتاب پڑھی جاتی ہے. لیکن سنیے، ان عقیدوں کو سامنے رکھیے اور قرآن کی آیات پہ غور کیجئے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اللہ ایک ہے، اللہ دو نہیں، تین نہیں. لی خمسہ اطفی بہا حر الوبا، میرے 5 سن پاک نہیں. قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. پھر رسول اس کے نور سے نہیں آئے، مولوی ذکریا اس میں سے نہیں نکلا، کوئی اس میں حلول نہیں کرتا، کوئی اس میں فنا نہیں ہوتا، وہ کسی میں فنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے عرش پر مستوی ہے، ذات میں اکیلا ہے، عبادت میں اکیلا ہے، صفات میں اکیلا ہے. دوسری بڑی گمراہی اس فضائل اعمال کی وجہ سے امت اسلام میں یہ پھیلی کہ وہ علم غیب جو اللہ اکیلے کی صفت ہے، جو اللہ اعلان کرتا ہے کہ عالم الغیب، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، اپنے غیب کو کسی کو اطلاع نہیں دیتا. الا من ارتضی، چاہتا ہے رسولوں میں سے کسی کو چن لیتا ہے، وہی کر کے اس کو بتا دیتا ہے. وہ علم غیب جو خاصہ ہے اللہ عز و جل کا، اس کے بارے میں عقیدہ پیش کیا کہ یہ علم غیب ہمارے پیروں کو بھی ہے،
ہمارے بزرگوں کو بھی ہے، ہمارے ولیوں کو بھی ہے۔ یہ فضائل اعمال ہمارے ہاتھ میں ہے۔ صفحہ اس کا 427 ہے۔ کہتے ہیں شیخ عبدالعزیز دباغ، قریب ہی زمانے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، بالکل ان پڑھ تھے، لیکن جب ان کے سامنے کوئی قرآن پڑھتا، حدیث رسول بیان کرتا، حدیث قدسی بیان کرتا، جھوٹی بات بیان کرتا، تو فوراً کہہ دیتے تو نے قرآن کی آیت پڑھی، تو نے حدیث قدسی پڑھی، تو نے رسول کی حدیث پڑھی اور تو نے جھوٹ بولا، مجھے تمہارے بولنے سے پتہ لگ جاتا ہے، نور نکلتا ہے۔ یہ علم غیب نہیں ہے تو مولوی صاحب اور کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سائل نے کہا تھا تبلیغ کے لیے علماء کی ضرورت ہے، نبی نے قاریوں کی جماعت روانہ کی، وہ شہید ہوئی یا نہیں ہوئی؟ عبدالعزیز دباغ کو تو بولنے سے پتہ لگ گیا یہ جھوٹ بول رہا ہے، محمد کو کیوں پتہ نہ لگا صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی کی بیوی، مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، مومنوں کی ماں، اور جو اس کو ماں نہیں مانتا وہ مومنوں کی لسٹوں میں شامل، اس پہ تہمت لگی، راتیں گزری، نبی کبھی عمر سے پوچھتے ہیں، کبھی عثمان سے پوچھتے ہیں، کبھی علی سے پوچھتے ہیں، بولنے والوں کو دیکھ کر رسول اللہ نے کیوں نہیں کہہ دیا تم جھوٹ بولتے ہو؟ بولنے والوں کو دیکھ کر نبی نے کیوں نہ پہچانا؟ یہ علم غیب جو اپنے عبدالعزیز دباغ کو دے رہے ہو، یہ علم غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہ تھا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آسمان سے وحی آ جاتی تو بیان کر دیتے، یہودی سوال کرتے، آپ نے کہا جواب کل دوں گا انشاءاللہ کہنا بھول گئے، وحی رک گئی۔ نبی کو نہیں پتا تھا میں نے انشاءاللہ نہ کہا تو کل وحی نہیں آئے گی۔ یہ صفحہ 484 ہے، یہی فضائل اعمال ہے۔ کہتے ہیں ہمارے ابو یزید قرطبی فرماتے ہیں جو 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے وہ جہنم سے بچ جاتا ہے۔ ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ نوجوان اس کو جنت اور جہنم کی اطلاع ہو جاتی ہے، کشف ہو جاتا ہے، غیب کی خبر پہنچ جاتی ہے۔ یہ بیٹا گنگو میں ہوتا ہے، یہ بیٹا تھانہ بھون میں ہوتا ہے، اور اس کو بیٹھے بیٹھے پتہ لگ جاتا ہے جنت میں کیا ہو رہا ہے، جہنم میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک دن بیٹھے روٹی کھا رہے، کھاتے کھاتے چیخ مار کے رونے لگ گیا۔ ہم نے کہا روتا کیوں ہے؟ کہا چچا ماں میری جہنم میں چل رہی ہے۔ ابو یزید کہتے ہیں میں نے دل ہی دل میں لا الہ الا اللہ 70,000 مرتبہ پڑھا ہوا اس کی ماں کو بلٹی کر دیا، بلٹی چھوٹ بھی گئی، بائی پاس ہو گئی۔ جو ہی بلٹی کی میں نے دل میں بخشا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس بخشنے کو۔ ہنسنے لگ گیا، کہا بابا پیر صاحب ماں کو جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجا جا رہا ہے۔ یہ علم غیب جو تمہارے اس چھوکرے کو تھا، یہ علم غیب رسول اللہ کے صحابہ کو نہ تھا۔ ایک صحابی کو تیر لگا، گر گئے، ساتھیوں نے کہا اس کو جنت مبارک ہو۔ آقا نے کہا تم جنت کی بات کرتے ہو، اس نے خیبر کے مال غنیمت میں سے جو 2 چادریں اٹھائی تھی، اللہ دکھا رہا ہے وہ چادریں آگ بن کے اس کو لپیٹ چکی ہیں۔ یہ علم غیب کہ جنت میں کیا ہو رہا ہے، جہنم میں کیا ہو رہا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ چاہتا ہے اپنے نبی کو دکھا دیتا ہے۔ یہ غیب کی خبریں پیر ملا صوفی کے پاس نہیں ہوا کرتی۔ صفحہ 437 ہے، یہی فضائل اعمال ہے۔ کہتے ہیں جنید بغدادی ایک مرتبہ شیطان کو دیکھتے ہیں ننگا پھر رہا تھا۔ ان کو یا چھوکریاں نظر آتی ہیں یا بغیر داڑھی والے چھوکرے نظر آتے ہیں یا پھر شیطان آتا ہے، تیسری چوتھی چیز کوئی نہیں آتی۔ ننگا پھر رہا تھا۔ جنید نے کہا تجھے شرم نہیں آتی تو ننگا پھرتا ہے؟ کہا میں مردوں کے سامنے ننگا پھرتا ہوں، یہ کوئی مرد ہیں؟ مرد تو وہ تبلیغی جماعت کی جو مسجد شنیسیہ ہے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اصل مرد ہیں، ذکر کر کر کے میرا جگر جلا دیا ہے۔ جنید اس مسجد میں گئے، دیکھا کچھ لوگ سر پہ گھٹنوں پہ سر رکھ کے مراقبہ کر رہے تھے، الا اللہ کی ضربیں مار رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی فوراً بولے بغیر، جنید کے بتائے بغیر کہ میں نے کیا خواب دیکھا ہے، فوراً کہنے لگے اس شیطان کی باتوں میں نہ آ جانا، وہ شیطان تھا، ابھی بتایا نہیں
کہ رات میں نے خواب میں شیطان سے ملاقات کی. ان بزرگوں نے دلوں میں آنے والے وسوسوں کو پہلے ہی پہچان لیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہر والا کھانا رکھا جاتا ہے, یہودیہ لاتی ہے, بوٹی اٹھا کر منہ مبارک میں داخل کر لیتے ہیں. نبی کو اس کے دل کے وسوسوں کی اطلاع کیوں نہ ہوئی؟ نبی اس کو کیوں کھا گئے؟ نبی نے اس کو کیوں چبا لیا؟ کیوں کہا کہ اس گوشت نے, اس ران نے مجھے بول کر بتایا ہے آقا نہ کھاؤ, مجھ میں زہر ملا ہے. فضائل اعمال کی بربادیوں میں سے بہت بڑی بربادی علم غیب جو اللہ کی صفت تھی, ہم نے اس کو چھینا اور چھین کے اپنے مولویوں میں کیسے بانٹا. یہ صفحہ 560 اسی فضائل اعمال کا. کہتے ہیں ہمارے جو بزرگ تھے وہ کشف کے ذریعے پہچان لیتے تھے. وضو کرنے والا وضو کرنے کے لیے بیٹھتا تو پھر وہ فوراً بتا دیتے کہ اے بیٹا تو نے یہ گناہ کیا ہے, تیرے پانی میں سے یہ گناہ گر رہا ہے, تو زنا کرنے سے باز آ جا, تو چوری کرنے سے باز آ جا. وہ ان کے وضو کے قطروں کو گرتا ہوا دیکھ کر بتا دیتے کہ اس بندے نے اللہ کے ساتھ یہ معاملہ اپنا بگاڑا ہے. یہ غیب کی خبر ہے, کوئی آدمی کیا کرتا ہے, لیکن کہتے ہیں ہمارے پیروں کو وضو کے گرتے ہوئے قطروں سے نظر آ جاتا ہے یہ کیا کرتا ہے. یہ صفحہ 96 ہے فضائل درود کا. ایک کہتے ہیں ہمارے, اور بڑی عجیب بات ہے, جو بھی واقعی آپ سنو گے پڑھو گے, شیعہ نہیں کبھی ذاکر کی بات سنی, آواز پئی آندیے, وہ کوئی حوالہ نہیں دیتا قرآن میں آیا ہے حدیث میں آیا, آواز پئی آندی ہے, پیچھوں آواز آندی ہے, وہ شیطان آواز کر رہا ہوتا ہے. ان صوفیوں کی بھی جتنی کتابیں پڑھو گے کہیں نہیں بتائیں گے اللہ نے کہا, رسول اللہ نے کہا, قرآن میں کہا, حدیث میں. ایک سید صاحب نے بتایا, ایک شاہ صاحب نے ذکر کیا. یہاں بھی کہتے ہیں ایک دوست نے مجھے بتایا, ایک خطاط لکھنؤ کا جب وہ صبح آ کر دکان کھولتا تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا اور اس درود کو لکھ لیتا. اس کی موت کا وقت آیا تو پریشان ہو گیا, پتہ نہیں اگلے جہان میں کیا ہونے والا ہے. ایک مجذوب بابا نکلا اور کہنے لگا بابا کیوں گھبراتا ہے, وہ جو روز درود لکھتا تھا وہ رسول اللہ کے دربار میں پیش ہو گیا, تیری نجات کا فیصلہ ہو رہا ہے. یہ غیب کی خبر مجذوب کو کیسے مل گئی؟ یہ کس نے بتا دیا کہ تیری بات, تیرا دستہ رسول اللہ کی عدالت میں پیش ہے اور اللہ کے نبی تیری نجات کا فیصلہ کر رہے ہیں؟ یہ غیب صرف اللہ کو علم ہے. چاہتا ہے رسولوں پہ وحی کر دیتا ہے, اور اگر نہیں چاہتا تو کئی کئی دن وحی کو روک بھی لیتا ہے. آئیے قرآن کو سنیے. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. آسمان میں کیا ہے, کون جنت میں, کون جہنم میں, ان کے ساتھ ماجرا کیا ہو رہا ہے. زمین و آسمان کی چھپی ہوئی باتوں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. تم جن صوفیوں کو عالم الغیب سمجھتے ہو, تم جن پیروں کو عالم الغیب سمجھتے ہو, ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ مر کے اٹھائے کب جانے ہیں. قرآن حکیم. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ. اے نبی علیہ السلام کہہ دیجئے, میں نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ. نہ یہ دعویٰ کرتا ہوں میں غیب دان ہوں. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ. میں یہ دعویٰ بھی نہیں کرتا کہ میں نوری ہوں. اذان سے پہلے پڑھا کرو الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ. میں نہ نوری ہوں, نہ عالم غیب ہوں, نہ گنج بخش ہوں, نہ مختار کل ہوں, نہ خزانوں کا مالک ہوں. پھر ہوں کیا؟ میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں جو ڈراتا ہوں اور خوشخبری دیتا ہوں. تیسری بڑی گمراہی اس فضائل اعمال کی وجہ سے کلمہ گو مسلمانوں میں قرآن کو چھوڑ کر اس کتاب کو سینے سے لگانے کی جرم میں جو پھیلی وہ یہ ہے کہ ہمارے اولیاء اللہ, ہمارے بزرگان دین, ان کو اللہ سے ڈائریکٹ ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, وہ ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کرتے ہیں, ان کو ضرورت نہیں ہوتی, ان کو حاجت نہیں ہوتی کہ وہ کسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کریں. یہ ہمارے ہاتھ میں فضائل حج مولوی ذکریہ صاحب کی
صفحہ 164 اور 65 کہتے ہیں ابدال میں سے ایک شخص نے خضر سے پوچھا کہ تم نے اپنے سے زیادہ مرتبے والا کوئی دیکھا؟ کہا ہاں، میں ایک مرتبہ مدینہ الرسول میں حاضر تھا تو وہاں پر عبد الرزاق محدث رحمت اللہ علیہ حدیثیں بیان کر رہے تھے۔ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو کونے میں بیٹھا ہوا، اپنا سر اس نے گھٹنوں میں دیا ہوا اور رسول اللہ کی حدیثیں نہیں سنتا۔ میں نے کہا کیا بات ہے، تو اللہ کے نبی کی حدیثیں کیوں نہیں سنتا؟ کہا یہاں وہ لوگ ہیں جو عبد الرزاق سے سنتے ہیں۔ کس سے سنتے ہیں؟ عبد الرزاق، رزاق کے بندے سے، اور میں وہ ہوں جو ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہوں۔ مجھے رسول اللہ کی حدیثوں کی حاجت نہیں، میری اللہ سے ایسی لو لگی ہے، مجھے جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے براہ راست اللہ سے سوال کر لیتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا اگر یہی بات ہے تو پھر یہ بتاؤ میں کون ہوں؟ کہا تو، نظر اٹھا کے دیکھا، کہا تو خضر علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو خضر نے کہا میں نے پہچان لیا، واقعی اللہ کے بعض اولیاء ہیں جو درجے میں مجھ سے بھی اوپر ہیں۔ اللہ تو اپنے بندوں تک، اپنی مخلوق تک دین اسلام رحمت پہنچانے کے لیے رسولوں کو واسطہ بناتا ہے، رسولوں کو وسیلہ بناتا ہے۔ اور یہ مولوی زکریا صاحب کہتے ہیں ہمارے اولیاء اللہ کو رسولوں کی حاجت نہیں، حدیثوں کی حاجت نہیں۔ یہ لوگ عبد الرزاق سے حدیث سنتے ہیں، تبلیغی جماعت کے مولوی ڈائریکٹ رزاق سے حدیث سنتے ہیں۔ یہ دوسرا حوالہ صفحہ 574 ہے فضائل اعمال کا۔ کہتے ہیں شبلی میں نے ایک جگہ دیکھا، ایک مجنون شخص ہے، لڑکے اس کو پتھر مار رہے ہیں۔ میں نے لڑکوں کو دھمکایا، روکا، وہ کہنے لگے جناب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے ملاقات کرتا ہوں، اللہ کو دیکھتا ہوں۔ میں نے اس کے قریب آ کر کہا کہ تو یہ دعویٰ کرتا ہے تیری اللہ سے ڈائریکٹ ملاقاتیں ہوتی ہیں دنیا میں رہتے ہوئے، تو اللہ کو دیکھتا ہے، اللہ سے سنتا ہے؟ کہا اچھا سنو، چیخ ماری اور کہا شبلی اس ذات کی قسم جس نے اپنی محبت میں مجھ کو برا حال کر رکھا ہے، اگر موت تھوڑی دیر کے لیے مجھ سے غائب ہو جائے، میں درد فراق میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر مر جاؤں، وہ ہمیشہ میرے سامنے رہتا ہے۔ رسولوں کی حاجت نہیں، حدیثوں کی حاجت نہیں، قرآن کی حاجت نہیں، اب ڈائریکٹ ان مولویوں کی، ان صوفیوں کی اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، وہ اللہ سے ساری باتیں پوچھ کے بتا دیتے ہیں۔ آئیے قرآن اللہ عز و جل فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ عز و جل لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ کہ وہ تمہیں اپنے غیب کی باتیں، دین کی باتیں، قرآن کی باتیں بتائے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ، وہ جب تمہیں دین پہنچانا چاہتا ہے اپنے رسول منتخب کر کے ان پہ وحی اتارتا ہے، ان پہ قرآن اتارتا ہے، ان پہ قرآن کی شرح اتارتا ہے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، تم اللہ پر ایمان لاؤ، لیکن اللہ پہ ایمان لانے کا ذریعہ کیا ہے؟ وَرُسُلِهِ، اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ۔ ڈائریکٹ تمہاری اللہ سے ملاقاتیں نہیں ہو سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ عز و جل میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے جواب میں کہا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ اور یہاں تبلیغی جماعت کے مولوی کہتے ہیں اگر ایک سیکنڈ کے لیے اللہ مجھ سے اپنے پردے کو ڈال کے الگ ہو جائے، نظر نہ آئے، میں ہلاک ہو جاؤں۔ میں تو 24 گھنٹے اس کا دیدار کرتا رہتا ہوں۔ آئیے قرآن کی آیت پہ غور کریں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو سچے اللہ عز و جل کے خلاف جھوٹ بولتا ہے، اس پہ جھوٹ باندھتا ہے۔ حضرت عائشہ نے تو یہاں تک کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، جب سائل نے پوچھا تھا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اپنے اللہ کو دیکھا، ملاقات ہوئی؟ وہ کہتے ہیں نا کی نہیں کیتا یار نے ایک یار واسطے، رب محفلیں سجائیاں دیدار واسطے، رب کو یہاں نظر نہیں آتا تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اپنے سامنے بٹھا کے دیدار کرنے کے لیے رب نے محفلیں؟ یہ ظلم کے عقیدے، یہ رسول اللہ کی شان میں غلو۔ تو پھر عائشہ فرماتی ہیں جس نے یہ کہا رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا، اس نے اللہ کے رسول پہ جھوٹ باندھا۔ نبی تو دنیا کے اندر دنیاوی آنکھ سے اس زندگی سے اپنے رب کو نہ دیکھ سکیں، لیکن فضائل اعمال کہتا ہے کہ نہیں، یہ اولیاء سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی پردہ نہیں پڑتا۔ ایک بہت بڑی گمراہی اس معاشرے میں پھیلی جس کا سبب یہی فضائل اعمال بنی۔ وہ کیا؟ ہمارے اولیاء اللہ مرتے نہیں ہیں،
یہ تو صرف ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال کرتے ہیں، یہ تو صرف مکان بدلتے ہیں، اب اس جگہ پہ رہ رہے ہیں، پھر اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پہ چلے جاتے ہیں، ان پر موت نہیں آتی۔ یہ ہمارے ہاتھ میں فضائل صدقات ہے، صفحہ اس کا 660 ہے۔ کہتے ہیں شیخ ابو یعقوب نے کہا میرے پاس مرید آیا، کہنے لگا میں کل کو ظہر کے وقت مر جاؤں گا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آنا مر جانا۔ وہ آیا، 2 رکعتیں پڑھی، لیٹ کے مر گیا۔ میں نے اس کو غسل دیا، میں نے اس کو کفن دیا، یاد کرنا الفاظ کو، میں نے غسل دیا، کپڑے پھاڑے، استنجا کروایا، طہارت کروائی، غسل دیا، لباس میں لپیٹا، کفن میں لپیٹا، کندھوں پہ اٹھایا، چپ کر کے پیا رہا۔ لیکن جب قبر میں رکھا اس نے آنکھیں کھول دی۔ میں نے کہا سردار مرنے کے بعد بھی زندگی ہے؟ کہا بھلے آدمی میں تو زندہ ہوں، اللہ کا ہر عاشق زندہ رہتا ہے، ہم تو ایک مکان سے دوسرے میں انتقال کرتے ہیں، ہم مرا نہیں کرتے، ہمیں موت نہیں آیا کرتی۔ ایک اور بزرگ کہتے ہیں ایک مرید آیا، میں نے جب غسل دیا اس نے انگوٹھا پکڑ لیا، اس نے نہلانا شروع کیا، اس نے انگوٹھا پکڑ لیا، گدگدی کر دی ہوگی یا چوٹی کاٹ لی ہوگی۔ میں نے کہا بابا میرا انگوٹھا چھوڑ دو، مجھے پتا نہیں، مجھے پتا ہے تم مرے نہیں، ڈرامہ کر رہے ہو، تم مرے۔ محمد سعید شیخ پوری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اگر یہ تمہارے مردے مرتے نہیں ہیں، ان کے جنازے میں اللہم اغفر لے حینا واہ حینا، مرا تو ہے نہیں، مرے ہوئے کہو گے تو وہابی ہو جاؤ گے، وہابی حینا کہا کرو۔ کہا اس نے میرا انگوٹھا چھوڑ دیا۔ ابن جلا کہتے ہیں ایک بزرگ آئے، میں نے ان کو پھٹے پہ رکھا نہلانے کے لیے، کہکا مار کے ہنسنے لگ گئے، ایک انگوٹھا پکڑ رہا ہے، ایک آنکھیں کھول رہا ہے اور ایک ہنس رہا ہے۔ یہ 671 پہ ایک اور کا واقعہ سنیے۔ ابو سعید کہتے ہیں ایک مرتبہ مکہ میں تھا، حرم سے نکلا، دروازے سے باہر ایک نہایت خوبصورت آدمی کو مرے ہوئے پڑا ہوا دیکھا۔ میں نے جب غور سے دیکھنا شروع کیا تو میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگ گیا، کہنے لگا ابو سعید تمہیں پتا نہیں محبت کرنے والے دوست مرا نہیں کرتے، صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل ہوا کرتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی شیخ فرما رہے تھے، عمر نے تلوار نکال کر کہا رضی اللہ عنہ وارضا، جس نے کہا محمد مر گئے صلی اللہ علیہ وسلم گردن کو کاٹ ڈالوں گا۔ میرے نبی اٹھ کر کیوں نہیں آ گئے؟ کہا عمر پریشان کیوں ہوتا ہے، میں صرف اتوں پردہ کیتا ہے، اصل میں جاگ رہا ہوں، زندہ ہوں، سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ اگر تمہارے بزرگ انگوٹھے پکڑ سکتے ہیں، فاطمہ نے 6 مہینے رسول کی زندگی کے بعد زندگی پائی، کسی نے فاطمہ کو مسکراتے نہ دیکھا۔ فاطمہ کو قریب کر کے کہا تھا آقا نے، فاطمہ کان میں کچھ کہا تو رونے لگ گئی۔ عائشہ نے پوچھا روئی کیوں تھی؟ کہا بابا نے کہا تھا فاطمہ اب میں تجھ سے دور جا رہا ہوں، اب میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، میں جا رہا ہوں۔ دوبارہ کہا جنت میں سب سے پہلی میری ملاقات تجھ سے ہونی ہے۔ نبی تو کہے میں مر رہا ہوں، قرآن تو کہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات، قرآن تو کہے انک میت، لیکن تبلیغی کہتے ہیں ہمارے نہیں مرتے، صرف مرتے ہی نہیں بلکہ یہ صفحہ 669 ہے، فضائل صدقات ہے۔ ابو علی نے کہا ایک فقیر میرے پاس عید کے دن آیا، خستہ حال، پرانے کپڑے، کہنے لگا کوئی پاک صاف جگہ ہے جہاں میں لیٹ کے مر جاؤں؟ کہا آ جاؤ لیٹ جاؤ مر جاؤ، بڑی کھلی جگہ ہے۔ وہ آیا، لیٹ گیا، مر گیا، اور جب وہ مرنے لگا اینڈ ہو گیا، ہوا نکل گئی، میں نے غسل دیا، کہنے لگا بے وقوف مجھے مردہ نہ سمجھنا، میں زندہ ہوں، قیامت کے دن پوری وجاہت کے ساتھ تیری مدد کروں گا۔ رسول اللہ نے تو کہا تھا فاطمہ سے خذی من مالی ما شئتی، جو جی چاہتا ہے میرے مال میں سے لے لے، عمل کر لینا، عرش والے نے پکڑ لیا تو محمد کی بیٹی میں چھڑا نہ سکوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کو بھی سامنے رکھیے۔ اور یہ صفحہ 711 فضائل صدقات، کہتے ہیں مولوی زکریا صاحب عرب کی جماعت ایک سخی کی قبر پہ گئی، اونٹ پہ سوار ہو کر گئے، وہ قبر والا اونٹ والے کے خواب میں آیا اور کہنے لگا تم آئے ہو خالی پیٹ واپس چلے جاؤ، مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ اونٹ مجھے بیچ دو، اس کے بدلے میں اصیل اونٹ گھر کھڑا ہے وہ لے لو۔ خواب میں سودا طے ہوا۔ لفظ ہے مولوی زکریا صاحب کے، قبر والا اٹھا،
قبر سے نکلا اونٹ کو ذبح کیا. قبر والا اٹھ کے باہر آ کے اونٹ ذبح کر کے پھر قبر میں چلا گیا. آگے پولیس کی چیک پوسٹ لگی ہوئی تھی, بیگم کو مل کر کیوں نہیں آیا؟ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کیوں نہیں آیا؟ کہا ہم گوشت کھا پی کے جان بنا کے پیٹ بھر کے جا رہے تھے, سامنے سے ایک نوجوان آیا, تم میں فلاں ابن فلاں کون ہے؟ کہا میں ہوں. کہا میرے باپ کو کوئی چیز بیچی ہے؟ کہا سودا خواب میں قبر والے سے اونٹ کا ہوا تھا, کہا اس کے بدلے یہ اونٹ لے لے. مولوی ذکریہ صاحب کہتے ہیں یہ سخاوت کی حد ہے کہ مرنے کے بعد بھی قبر پہ آنے والوں کو خالی پیٹ نہیں بھیجا. قبر پہ آئے تھے یا کسی ہوٹل میں گئے تھے؟ یہ گئے کہاں تھے؟ قرآن سے سنیے, أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ. ان سے پہلے ہم نے کتنے ہی لوگوں کو مارا ہے, کتنی ہی بستیاں ہلاک ہوئی ہیں. سنو مالک کا فیصلہ, أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ. رب کا فیصلہ ہے جو مر کے اگلے جہان چلا جائے وہ واپس نہیں آیا کرتا. اشرف علی تھانوی اشرف السوانے میں لکھتے ہیں نانا جان کے بارے میں. نانا جان حج پہ جا رہے تھے, ڈاکوؤں نے حملہ کیا, مر گئے, قتل ہو گئے, ختم ہو گئے. رات ہوئی تو نانا جان مٹھائی کا ڈبہ لے کے نانی اماں کو سلام کرنے پہنچ گئے. کہنے لگے کسی کو نہ بتانا, ہر جمعرات کو آؤں گا, مٹھائی لاؤں گا. کہا اچھا ٹھیک ہے. تھانوی صاحب کے نانا نہیں بتاتی. صبح خیال آیا جب لوگ بچے مٹھائی کھائیں گے تو پڑوسی تو کہیں گے بابا مرد گھر میں ہے نہیں, مٹھائیاں کہاں سے آتی ہیں, الزام لگیں گے. کہا بھائی نہیں پریشان نہیں ہو. رات تھانوی کا نانا آیا تھا. تھانوی صاحب کہتے ہیں اس کے بعد نانا جان پھر ساری عمر ہمارے گھر میں دوبارہ نہیں آئے. یہ تھانوی کا نانا آیا تھا. قرآن کہتا ہے جو مر گئے وہ حرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون. جو مر گئے وہ واپس نہیں آیا کرتے. پوچھو یہ آنے والا کون ہے؟ جو مر کے اللہ کے دربار میں چلا گیا وہ واپس نہیں آتے. لیکن فضائل اعمال کہتی ہے آتے ہیں, انگوٹھے پکڑتے ہیں, مدد کرتے ہیں, روٹی کھلاتے ہیں اور یہ سارا کچھ کرتے ہیں, سنتے بھی ہیں. جبکہ قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتیٰ. اے نبی آپ ان مردوں کو سنا نہیں سکتے, آپ ان کو اپنی آوازیں سنا نہیں سکتے. فضائل اعمال کو سینے سے لگانے کی وجہ سے پانچویں بڑی گمراہی اس اہل ایمان اہل اسلام قوم میں قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے جو داخل ہوئی وہ یہ کہ قبر پرستی کی کھلی ہوئی دعوت دی گئی. قبر پرستی کی دعوت, بزرگوں سے, مرے ہوئے بزرگوں سے مدد مانگنے کی دعوت, ان سے مسائل حل کروانے کی دعوت. یہ فضائل صدقات ہے. صفحہ اس کا 716 ہے. کہتے ہیں ہمارے ایک آدمی تھے مصر میں, ایک صاحب خیر, کوئی دلیل نہیں, ایک بندہ آواز پہ جان دیے, مصر میں ایک صاحب خیر ضرورت مند فقیروں کو چندہ اکٹھا کر کے دیتے تھے. ایک فقیر آیا, چندہ مانگا, کہیں سے نہ ملا, ہر جگہ سے مانگا. آخر میں ایک سخی کی قبر پہ جا کر بیٹھ کر سارا حال سنا دیا کہ یہ غریب ہے, اس کو کچھ نہیں مل رہا, اور آ کر اپنے پاس سے 1 دینار توڑا, آدھا اس کو دیا, آدھا جیب میں رکھا. رات کو یہ قبر والا خواب میں آیا, کہنے لگا اس وقت مجھے بولنے کی اجازت نہیں تھی, میں نے باتیں تیری ساری سن لی تھی, بولنے کی اجازت نہیں تھی. میرے گھر میں جاؤ, انہیں کو چولہے کے نیچے جو مرتبان ہے وہ پھاڑو اور وہاں سونے اور شرفی دفن ہے وہ مجھے دے دو. یہ گئے, جگہ پھاڑی, سونا نکالا, اور پھر ان گھر والوں سے کہنے لگا خواب کی بات ہے, حقیقت نہیں ہوا کرتی, تم سونا رکھ لو. کہا بڑی بے غیرتی ہے, وہ مر کے بھی صدا سخاوت کر رہا ہے اور ہم زندے اس پہ قبضہ کر لیں. قبر والے پر جاؤ, قبر والے کے پاس بیٹھو اور وہاں جا کے اپنی مشکل سناؤ. یہ فضائل حج ہے ہمارے ہاتھ میں, اس کا صفحہ 138 ہے. کہتے ہیں ایک آدمی مرا, اس کے ورثے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بھی آئے. ایک بھائی نے سارے بال لے لیے اور ایک بھائی نے مال لے لیا. مال والے کا مال ختم ہو گیا, بال والے کو اللہ نے بڑا مال دیا. پھر جب یہ مر گیا, مولوی ذکریہ صاحب کہتے ہیں ہمارے صلحاء کے خواب میں اللہ کے نبی آئے, کہا کسی کو کوئی مسئلہ ہو وہ اس کی قبر پہ بیٹھ کر دعا کرے, اس کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. یہ فضائل حج ہے.
मौलवी ज़िक्रिया साहब कब्र परस्ती की दावत कैसे दे रहे हैं, आप भी सुनिए। कहा जब तुम मदीने में जाओ, नबी सल्लम की कब्र के पास जाओ, अपने सर को झुका कर रखो, नबी की हैबत दिल में बैठाओ और याद करो नबी की जो कब्र है, नबी की जो कब्र है वो कब्र दुनिया की सारी जगहों से अच्छी है, बल्कि रसूलुल्लाह की कब्र का वो हिस्सा जो आपके जिस्म से लगा हुआ है वो काबे से अफजल है, वो अरश से अफजल है, वो अल्लाह की कुर्सी से अफजल है। फिर बैतुल्लाह का तवाफ छोड़ के इसी कब्रों का तवाफ किया जाए ना। हमारे पास तारिक जमील साहब की कैसेट यहीं पर मौजूद है, कोई भाई लेना चाहे तो दे सकते हैं। मोरी शरीफ के दरबार पे गए 19 अमीरों को लेकर, फिर उनका खिताब हुआ दरबार पे। उनके खिताब से पहले गद्दी नशीन ने खिताब किया। उसने कहा मौलवी तारिक जमील और 19 तबलीगी अमीरों ने जिक्र में, फिक्र में, हमद में, नात में, कवाली में, समा में, वजद में, एक एक काम में शिरकत की। हम समझते थे हमारे दरमियान बड़ा फ़र्क है, लेकिन मौलवी साहब का अमल देख के हमें तो यकीन हो गया हमारे दरमियान बनना तो बड़ा होता है, बन्नी का फ़र्क भी नहीं है। मैं मौलवी तारिक जमील को दावत देता हूँ, इस स्टेज से आकर दावत का काम करो जहाँ इश्क़ मुस्तफ़ा हो और खौफ खुदा हो। फिर मौलवी तारिक जमील साहब ने बयान किया वलीउल औलिया की शान, वलीउल औलिया, कुतुब, गौस, अब्दाल, और नीचे से नारे लगे, नारे हैदरी, नारे रिसालत, नारे गौसिया, या अय्युहन नबी। इसका तर्जुमा किया है गैब की खबरें बताने वाले और मजमा बरेलवियों का, उनके उर्स का। नीचे से नारा लगा, नारे रिसालत। ये कब्र परस्ती की दावत है। कब्रों पे बैठो, कब्र वालों को हाजत सुनाओ। और कुरान ऐलान करता है वल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाह ला यख्लुकून शैआ वहुम युख्लकून अमवातुन गैरु अहया वमा यशऊरून अय्यान युबअसून। तुम तो कहते हो, हमारे तबलीगी आलिम ने कब्र वाले को कहा, उसने सदका किया, ऊंट ज़िबा किया। कुरान कहता है जिनको तुम पुकारते हो इन्होंने किसी चीज़ को पैदा नहीं किया, ये खुद बंदे दे पुत्र ने, ये खुद मखलूक है। और हालत क्या है, अमवातुन गैरु अहया, ये मुर्दा है, ये जिंदा नहीं है। इन्हें तो ये भी नहीं पता उठाया कब जाना है। बहुत बड़ी बदअकीदगी अहले ईमान में, मुसलमानों के अंदर इस कुरान को छोड़ने की वजह से, इन फदाइल अमाल को अपने सीने से लगाने की वजह से जो फैली, उसमें एक बड़ी ख़तरनाक बात रहबानियत की दावत, सूफियत की दावत। ये हमारे हाथ में फदाइल दरूद है, मुश्किल कुशाई की दावत, इसको पुकारो उसको पुकारो। एक कहता है फदाइले दरूद के अंदर, मैं हज पे गया, सफ़ा 116 है, मेरी माँ मर गई, वहीं रह गई, मुंह काला, पेट फूल गया। मैंने कहा ये क्या मुसीबत आ गई। अचानक मदीने से देखा, एक अबर आया, नीचे उतरा, उसमें से बंदा जाहिर हुआ, माँ के मुंह पे, पेट पे, जिस्म पे हाथ फेरा। वो फेरते ही फौरन ही माँ बिल्कुल ठीक ठाक होगी। मैंने कहा तू कौन है? कहा तूने नहीं पहचाना? कहा नहीं मैंने तो नहीं पहचाना। कहा मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ। अल्लाह के नबी अली और आयशा की सुलह के लिए क्यों ना आए? अल्लाह के नबी उमर को शहीद होते हुए बचाने के लिए क्यों ना आए? अल्लाह के नबी उस्मान जब गिरफ्तार थे, प्यासे थे, इस प्यासे की प्यास बुझाने के लिए क्यों ना आए? अल्लाह के नबी हसनैन करीमैन को कूफियों के शर से बचाने के लिए क्यों ना आए? तेरी माँ मर गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन आकर उसके मुंह पर, अल्लाह के नबी पे इतनी बड़ी तोहमत। आयशा फरमाती हैं औरत बैत करने के लिए आई, पर्दे के पीछे से हाथ आगे किया, आका की नजर उंगली की पोरियों पे पड़ी। कहा आयशा इससे कहो हाथ पीछे करे, मोहम्मद नाम महरम औरतों की उंगलियों को देखना भी बर्दाश्त नहीं करता। और जालिम इतनी बड़ी रसूलुल्लाह की तौहीन कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस औरत के मुंह पे, पेट पे, जिस्म पे हाथ फेरा। और वही सूफियत की बात, रहबानियत की दावत इस किताब ने कैसे पेश की, ये देखिए हमारे हाथ में 356 सफ़ा है, फ़दाइल आमाल है। कहते हैं अब्दुल वाहिद मशहूर सूफ़ी हैं, एक रोज़ नींद का इतना गलबा हुआ, सो गए, रात को ख्वाब आया, ख्वाब के अंदर वही एक हसीनो जमील खूबसूरत रेशमी लिबास में लिपटी हुई लड़की नजर आई। कहने लगी तू सो रहा है, फिक्र कर मेरे लिए, भाग दौड़ कर। उठे और उठने के बाद कसम उठाकर कहा आज के बाद कभी नहीं सोऊंगा। और 40 साल तक ईशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे।
रसूलुल्लाह के पास 3 सहाबा आए थे, तफसील का वक़्त नहीं, और यही कसम खाई थी। एक ने कहा रात को नहीं सोऊंगा, एक ने कहा इफ्तार नहीं करूंगा, तीसरे ने कहा शादी नहीं करूंगा। नबी ने पकड़ कर कहा तुम में सबसे अल्लाह से डरने वाला मैं हूं, सुनो, याद करो, मन रागिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत को छोड़ा वो मुझ में से नहीं है। एक सैयद साहब का बयान 360 सफ़ा पर, कहते हैं एक सैयद साहब का किस्सा है, 12 दिन तक एक ही वजू से सारी नमाजें पढ़ी। 12 दिन तक, सुन रहे हैं आप, 12 दिन तक एक ही वजू से, कोई बड़ी पक्की किस्म की कब्ज़ हुई थी, इसको ना पेशाब की हाजत ना पखाने की हाजत, कुछ भी नहीं हुई। 12 दिन तक एक वजू से नमाज पढ़ी और 15 साल तक मुसलसल कभी लेटने की नौबत नहीं आई हैं, 15 साल तक नहीं लेटे। और सवा 382 पे एक और बुजुर्ग के बारे में कहते हैं, उनके पास एक मुरीद आया, उन्होंने फजर की नमाज़ पढ़ी, फजर की बाद नफल शुरू हो गए, नफल लेकर जोहर तक पढ़ते रहे, जोहर की नमाज़ पढ़ी, जोहर की नमाज़ के बाद फिर नफलों में शुरू हो गए, असर तक नफल पढ़ते रहे, असर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद दुआ में मशगूल हो गए, मुझसे फारिग हुए, मगरिब की नमाज़ पढ़ी, मगरिब के बाद नफलें शुरू कर दी, फिर इशा की अजान हुई, इशा की नमाज़ पढ़ी, ये बैठा रहा बेचारा, इंतज़ार करता रहा, इशा के बाद नफलें शुरू कर दी, फिर सुबह होगी, सुबह की नमाज़ पढ़ी, सुबह की नमाज पढ़ने के बाद जिक्र शुरू कर दिया, बैठे बैठे आंख लग गई तो फौरन आंख खोल के कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, उस आंख से अल्लाह की पनाह जो नींद से भरती नहीं है। ये नमाज पढ़ता रहा या सोता रहा है? ये दावत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत नहीं। अल्लाह के नबी ज़ैनब के घर में आए, लटकी हुई रस्सी को देखा, कहा क्या है? कहा जब ज़ैनब थक जाती है फिर ज़ैनब इसका सहारा लेकर, इसका टेक लेकर, इसका टेक लगाकर फिर नमाज पढ़ती है। कहा इसको खोल दो और उसको सुना दो, जब वो थक जाए तो उस पर उसके जिस्म का हक शुरू हो जाता है। फरमाते हैं 465 सफ़े पर, सूफियत की दावत, कुरान भी छोड़ दो, जिक्र इल्लल्लाह का ज़रबे मारो। कहा सैयद अली मैमून, उनका मशहूर किस्सा है, बहुत बड़े आलिम थे, मुफ्ती थे, मुदर्रिस थे, वो एक सैयद साहब के बैत हो गए, सैयद साहब ने उससे सारे काम छुड़वा दिए और कहा बस ज़रबे मारो, इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह। सांस से देखा आपने, लाइटें बंद होती है, ये क्या है? ये ला इलाहा, ये क्या? इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बस ये ज़रबे लगते रहे, अंधेरा हो गए। कहा ज़रबे लगवानी शुरू कर दी। उनको पता लगा किसी वक्त ये छुप कर अल्लाह का कुरान भी पढ़ते हैं, फौरन बैन लगा दिया कि तुमने कुरान भी नहीं पढ़ना, सिर्फ हमारे बताए हुए जिक्र करो और इल्लल्लाह की ज़रबे मारो। कहा कुछ अरसे के बाद उनका दिल जारी हो गया, फिर दिल ने ज़रबे मारनी शुरू कर दी, फिर दिल से इल्लल्लाह की सदाएं निकलनी शुरू कर दी। फिर जब उनका दिल चल पड़ा, फिर उनसे कहा हाँ अब तुम कुरान पढ़ो। फिर जब कुरान पढ़ा तो ऐसे ऐसे अनवार उनके सामने आए जो इससे पहले नजर नहीं आए थे। क्या ये तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है? इब्ने मसूद मस्जिद में दाखिल हुए, लोग पत्थरों पे जिक्र कर रहे, एक कहता अल्लाह अकबर, सारे कहते हैं अल्लाह अकबर। आपने फरमाया इन बिदतियों की मस्जिद से निकालो और यहाँ कुरान की तलावत ना करो, बस मौलवियों के बताए हुए जिक्र करो। ये रास्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता नहीं, फदाइल जिक्र है। मौलवी ज़िक्रिया साहब राइटर हैं, सफ़ा 575 हैं, फरमाते हैं हमारे एक पीर साहब ममशाद उनका नाम है, उनकी मौत का वक़्त आया, इंतकाल होने लगा तो पास बैठने वालों ने दुआ दी कि हज़रत आपको अल्लाह अज़्ज़ा वजल जन्नत की फ़लाँ 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 नेमतें अता फरमाए। कहने लगा भले आदमी, जन्नत तो 30 साल से बनकर संवर कर मेरे सामने आ रही है, मैं कभी उस जन्नत पे नज़र ही नहीं डालता। क्यों? सूफियों का कीदा है, आदि कलंदरी राबिया बसरी कहा करती थी जन्नत के पानी से जहन्नम बुझा दूं, जहन्नम की आग से जन्नत जला दूं, फिर बेलोस होकर इबादत करूं। ये सूफियत की दावत है, ये रहबानियत की दावत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के दौरान 2 कदम आगे बढ़े, फिर 2 कदम पीछे हटे। साहबा ने कहा आप आगे क्यों बढ़े, फिर आप पीछे क्यों हटे? कहा मुझे अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जन्नत दिखाई, मैं उसकी ख्वाहिश में आगे बढ़ा, फिर रब ने जन्नत जहन्नम दिखाई, मैं उसके डर से पीछे हटा। और कुरान बयान करता है यदऊना रब्बहुम खौफन व तमआ, अहले ईमान अल्लाह की जन्नत की लालच में आगे बढ़ते हैं और जहन्नम के डर में, इन 2 के दरमियान रह के अल्लाह की इबादत करते हैं। ये अकीदे कि हमें जन्नत की ज़रूरत नहीं, हम जन्नत को देखते नहीं, हमें जन्नत की तलब नहीं, ये अकीदे मोहम्मद रसूलुल्लाह के अकीदे। आपने तो बदर में सहाबा से कहा था क़ूमू इला जन्नतिन अर्ज़ुहा कअर्ज़िस समाई वल अर्ज़, उठो उस जन्नत की तरफ दौड़ लगाओ जिसकी चौड़ाई ज़मीन व आसमान के बराबर है। 572 सफ़ा है फ़ज़ाइल सदक़ात का।
रहबानियत और सूफियत की दावत, खाना पीना छोड़ दो, बेगम बच्चे छोड़ दो, पहाड़ों में निकल जाओ। कहते हैं एक बुजुर्ग की दलील कोई नहीं, कौन था, कब मरा, कब पैदा हुआ, नाम क्या था, कुछ नहीं, बस एक बुजुर्ग की बातें करते हुए उसको इस्लाम की दावत दी। उसने कहा कि हमारे नबी ईसा 40 दिन तक फाका कर लिया करते थे, और ये बात मोजज़े से ही हो सकती है, वैसे तो नहीं हो सकती। इस सूफी साहब ने कहा अच्छा अगर मैं 50 दिन का फाका करूं तो मुसलमान हो जाओगे? कहा बड़ी बात है, अब तो नबी ईसा से भी बढ़ जाओगे तो मुसलमान हो जाऊंगा। 50 दिन तक ना खाया ना पिया, फाका करके गुजारा। कहा ये तो 50 दिन तेरे कहने पे थे, ले अब 10 दिन और फाका करके दिखाता हूं। ये किस रसूल की तालीम है? ये किस नबी का दीन है? ये कुरान की कौन सी आयत से साबित होती है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी हदीस से साबित होती है? नहीं, बल्कि ये दावत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के खिलाफ है, ये रहबानियत की दावत है। 588 का हवाला सुनिए, यही फ़ज़ाइल सदक़ात कहते हैं। जुनैद बगदादी ने कहा हमारे सिरी सिख्ती जो पीर थे 98 बरस तक किसी ने उसको मौत के अलावा बिस्तर पे लेटे हुए नहीं देखा। 98 बरस तक खड़े होकर इबादत करते रहे। इसकी कमर थी या कोई ओरिजिनल किस्म का लेंटर डला हुआ था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाते मेरी बीवियां हैं, मेरे बच्चे हैं, मैं उनके पास उनका हक अदा करता हूँ, रात को सोता हूँ, जागता हूँ। आयशा अपना हाथ फैलाती हैं रसूलुल्लाह को तलाश करने के लिए, देखती हैं बिस्तर खाली है। नबी तो सोते भी थे, जागते भी थे, नमाज भी पढ़ते थे, और 98 बरस तक लेटना ना, जागते रहना, 12 बरस तक एक ही वजू से नमाज पढ़ना, ये रसूलुल्लाह की दावत नहीं, बल्कि फ़ज़ाइल अमाल की ये दावत सूफियत की दावत है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमाए, अल्लाह हमें सच कहने, सुनने, अमल करने, फिर अहले शिर्क से, अहले बिदअत से बरात करने की तौफीक अता फरमाए। फिर बेटी का रिश्ता देते हुए ये ना कहें कोई गल नहीं, डॉक्टर तो है ना, इंजीनियर तो है। अगर वो मुशरिक है अपनी बच्ची को घर बिठाकर बूढ़ी करके मार लो, ये गैरत बर्दाश्त कर लो, लेकिन किसी मुशरिक के हाथ में मवाहिदा का हाथ ना दो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। जज़ाकुमुल्लाह खैर। हज़रात अभी समाअत फरमा रहे थे आप फ़ज़ाइल आमाल की हकीकत के उन्वान पर फ़ज़ीलत शेख तौसीफ़ुर रहमान को नहायत ही इल्मी और वो गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई है जो कि अहले जद्दा मेरे ख़याल से इससे पहले भी शेख की तकारीर इस मौजू पर हालांकि मौजूद है, लेकिन चूँकि हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन की शक्ल में हम ये चाह रहे थे कि इस पैगाम को यहाँ से पूरी दुनिया के लिए तैयार किया जा सके, और ये एक बार फिर हमारे पास एज ए डॉक्यूमेंटेशन